اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرات محترم، زندگی کا سفر بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے ایک دن موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ اللہ مالک قرآن کریم کے اندر بار بار یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر انسان اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اپنی زندگی میں ہزاروں عزیز و اقارب کو دفن کر چکا، سینکڑوں لوگوں کے جنازے پڑھ چکا۔ اسی طرح ایک دن نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے آگے سیدنا علی جا رہے ہیں۔ آپ نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، علی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ روزانہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے میتوں کو لے جا کے دفن کرتے ہو، مرنے والے کی میراث کھاتے ہو، اور یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور پریکٹیکلی اپنے ہاتھوں سے کرتے ہو، لیکن اپنی ذات کو بھول جاتے ہو۔ یہ حقیقتاً وصیت نصیحت جو ہے سیدنا علی کو نہیں تھی، یہ مجھے اور آپ کو تھی۔ آج ایک بہت اہم دن ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اللہ کے گھروں میں اکٹھی ہوتی ہے، اور میں ایک بہت دیر سے اپنے ذہن میں سوچ رکھتا تھا، اس بات پہ بڑا غور و فکر کرتا تھا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں جو مسلمان بستے ہیں، وہاں کوئی قرآن پڑھتا ہوا اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی نماز کے سجدے یا رکوع میں فوت ہو رہا ہے، کوئی انسان اللہ کا ذکر کرتے ہوئے فوت ہو رہا ہے، کوئی حج اور عمرے کے لیے احرام کی حالت میں مر رہا ہے، کوئی انسان لوگوں کی خیر خواہی میں بھاگ دوڑ کرتے ہوئے اس دنیا کو دار مفارقت دے رہا ہے۔ لیکن جب میں خود اپنی طرف اور اپنی قوم کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے، مجھے اس بات پہ بڑی احساس کمتری ہے، میں اس بات پہ خوف زدہ ہوں کہ ہم جب بھی سنتے ہیں رات کو سویا تو صبح فوت ہو گیا، وہ چل رہا تھا ہارٹ اٹیک ہوا تو مر گیا، اگر بیماری آئی تو انتہائی موذی بیماریوں میں اور اذیت اور کربناک علاج کے اندر مبتلا رہا، حتیٰ کہ اسے نیند کے اور بے ہوشی کے انجیکشن لگا کے سلا دیا گیا، اسے وینٹیلیٹر پہ لگا دیا گیا، تڑپ تڑپ کے سسک کے مر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ لوگوں کے ساتھ یہ آسانی والے معاملے کیوں؟ میرے عزیز بھائیوں، پہلا سبب، ہم ایک دعا کرتے ہیں، جس شخص کے وہ اچھا ہے یا برا، ایک ہی دعا مانگتا ہے، اللہ چلتا پھرتا لے جائے۔ کبھی یہ نہیں کہا اللہ توبہ کی حالت میں موت دے، کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ ایمان کی حالت میں موت دے دے، اللہ میرے انجام کو اچھا کر دے۔ بس ایک ہی دن ہے کہ میں چلتا پھرتا زندگی کے معمولات کرتا بس مر جاؤں۔ اس موت سے تو اللہ کے نبی نے پناہ مانگی تھی، اے اللہ اچانک موت سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جس موت کے اندر توبہ کی توفیق ہی نہ ملے، انسان کو آخرت کا احساس تک نہ ہو،
اور ہم دیکھتے ہیں کتنے ہی جنازے جوانوں کے پڑتے ہیں کہ وہ اپنی دکان پہ اچھا بھلا تھا، دوستوں کی مجلس میں گیا تھا، رات کو اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا تھا، گھر گیا تو موت آ گئی۔ کیا یہ موت ہے؟ یہ اچھا انجام ہے؟ ہم نے کبھی دل میں سوچا ہے کہ ہمارے کتنے بھائی ایکسیڈنٹ کے اندر گھر سے اچھے اور سلامت نکلے، لیکن ان کی لاشوں کو گٹھڑیوں میں اٹھا کے ان کو نہلانا بھی نصیب نہ ہوا۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اور اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو ایسی ایسی بیماریوں کے نام بتائے جاتے ہیں جس میں انسان سسک سسک کے مرتا ہے۔ میرے بھائیو، آج کی مجلس میں ایک شعور دینا ہے، ایک سوچ زندہ کرنی ہے کہ ہم نے ایک غلط رستہ چن لیا ہے، جبکہ ہمارا مالک ہم سے تقاضا کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اپنی زندگی کے معاملات میں اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتی، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم میں سے کسی کی موت نہیں آنی چاہیے مگر اس وقت وہ فرما برداری کی حالت میں ہو۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج چونکہ بہت سے مسلمان جمع ہیں، پہلی بات یہ میں عرض کر دوں، اچھی اور بری موت کا فرق کیا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن ایک انصاری صحابی فوت ہو گئے، ہم نے ان کا جنازہ پڑھا۔ جب اس کی میت کو لے کے قبر پہ پہنچے تو قبر تیار نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک درخت کی چھاؤں کو دیکھا، اس کے نیچے جا کے بیٹھ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا۔ صحابہ کرام کی عادت مبارک تھی کہ جب بھی نبی کریم کہیں پہ کھڑے ہوتے، ارد گرد کھڑے ہو جاتے کہ ہم آپ کی زبان مطہرہ سے نکلنے والی باتوں کو سن سکیں، اور اگر آپ کہیں تشریف فرما ہوتے، آپ کے ارد گرد بیٹھ جاتے تو صحابہ کرام اپنے معمول کے مطابق نبی کریم زمین پہ اپنے پاؤں کے بل تشریف فرما، صحابہ کرام ارد گرد بیٹھ گئے، سب متوجہ تھے رسول اللہ کی ذات مطہرہ کی طرف۔ آپ اس تنکے کے ساتھ زمین کے اوپر لکیریں کھینچ رہے ہیں جیسے کسی گہرے تفکر کے اندر ہیں۔ اچانک آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری کیفیت یہ تھی کہ جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کسی نے اپنا سر ہلایا تو اڑ جائے گا۔ ہم مبہوت رسول اللہ کے چہرہ انور کی طرف دیکھ رہے۔ اچانک آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا، کہا لوگوں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، لوگوں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، لوگوں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ لوگوں نے پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں بتاؤں ایک اچھے انسان کی جب موت آتی ہے اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں، اور ایک برے انسان کی جب موت آتی ہے تو اس کے ساتھ کیا بنتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ارشاد فرمائیے کہ اچھے اور برے انسان کی موت میں کیا فرق ہے، ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وہ انسان جس کی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزری، جو اللہ کی اطاعت میں دن رات بسر کرتا رہا، جس نے فرائض کو ادا کیا، جو حرام سے بچتا رہا، جو اللہ کے پیغمبر کے طریقے کو اپنی زندگی کا ماٹو بنائے رکھا، اس کی موت کا وقت آتا ہے تو کچھ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آ کے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور ان میں کچھ کہنے والے کہتے ہیں جو کچھ اس نے کھانا تھا کھا چکا، جو کچھ پینا تھا پی چکا، جو کچھ پہننا تھا پہن چکا، اب اس کے مقدر میں کچھ بھی باقی نہیں ہے، اور یہ سب باتیں سن رہا ہے۔ میرے بھائیوں، فرشتے اب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہر انسان کے ساتھ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو فرشتے انسان کے ساتھ ہر وقت ہیں، جو کرتا ہے وہ لکھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا، ہم نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں، لیکن جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ میری طرف متوجہ ہیں، اسی طرح ہم فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے،
اور ان کی آواز کو، باتوں کو سنیں گے، یہی وہ وقت ہوتا ہے جسے نزع کا وقت کہتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، انسان کا تعلق دنیا سے کٹ کے آخرت کے ساتھ مل جاتا ہے۔ وہ فرشتہ کہنے والا کہتا ہے جو کچھ کھانا تھا کھا چکا، جو کچھ پینا تھا پی چکا، جو کچھ پہننا تھا پہن چکا، اب اس کے مقدر میں کچھ بھی باقی نہیں۔ ڈاکٹرز حضرات جانتے ہیں جب انسان کا یہ وقت آتا ہے، اس کے بعد وہ موت سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اگر انجیکشن میں کوئی چیز ڈال کے اس کے جسم میں انجیکٹ بھی کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے اس کا مقدر ختم کر دیا۔ نہ یہ پی سکتا ہے، نہ پہن سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے۔ پھر اللہ نے وہ فرشتہ جسے ملک الموت کہتے ہیں، اس کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ وہ انتہائی خوبصورت لباس میں، انتہائی خوبصورت خوشبو کے ساتھ، انتہائی خوبصورت آواز کے ساتھ اس نیک انسان کے پاس آتا ہے جس نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری تھی۔ اسے آ کے کہتا ہے السلام علیک یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ پھر اس کی روح کا مخاطب ہوتا ہے ایھا الروح الطیب کنت فی جسد الطیب اخرجی الی ربک ان ربک علیک راض۔ اے پاکیزہ روح، جس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا پاک تھا، وہ بھی اللہ کا فرما بردار تھا، اس کا اطاعت گزار تھا، اس کے رسول کے طریقے پہ چلنے والا تھا۔ اخرجی الی ربک، تیرے رب نے تجھے بلایا ہے۔ ان ربک علیک راض، تیرا رب تجھ پہ بڑا راضی ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم نے فرمایا ایک مومن کی، ایک نیک انسان کی، ایک اللہ کے اطاعت اور فرما برداری کرنے والے انسان، اس کی موت، اس کی جان کی نکلنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی جان اس طرح نکلتی ہے جس طرح تم مشک کے اندر پانی بھر کے اس کے منہ کو بند کر دیتے ہو۔ اچانک اس کا منہ کھل جائے تو جس طرح چھلک کے پانی باہر نکلتا ہے، جب وہ اللہ کی دعوت کو سنتا ہے ایھا الروح الطیب کنت فی جسد الطیب اخرجی الی ربک ان ربک علیک راض، اے پاکیزہ روح، جس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا پاک تھا، اب نکل، تیرے رب نے تجھے بلایا اور تیرا رب تجھ پہ بڑا راضی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، فرشتہ اس کی روح کو پکڑتا ہے، اس کی روح کو پکڑ کے اس کے پاس جنت اور جہنم دونوں کے فرشتے آئے ہوتے ہیں۔ جہنمی فرشتوں کے پاس ٹاٹ کا بدبودار جس میں مردار سے زیادہ تعفن نکل رہا ہوتا ہے، اور جنت کے فرشتے جن کے پاس ریشمی لباس ہوتا ہے اور اس میں بہت خوبصورت جنت کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اس کی روح کو پکڑ کے جنت کے فرشتوں کو تھما دیتا ہے۔ اور وہ جنت کے فرشتے چاہے یہ اپنے ایریے میں، اپنے علاقے میں ایک غریب، ایک بے بس، ایک نامعلوم، ایک چھپا ہوا انسان، لیکن اس نے اپنی زندگی اللہ کے لیے، اللہ کے حکموں کے مطابق بسر کی، اس کا یہ پروٹوکول اب شروع ہو رہا ہے۔ اس کی موت کے بعد اس کی عزت افزائی ہو رہی ہے۔ فرشتے اسے لے کے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ آسمان پہ آنے اور جانے والے فرشتے پوچھتے ہیں من ھذا الطیب، یہ کون پاکیزہ انسان ہے؟ کہتے ہیں فلاں ابن فلاں، یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ اس کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکارتے ہیں، وہ انہیں خوشخبری دیتے ہیں، بھئی تیرے لیے خیر ہے، تیرے لیے خوشخبری ہے، تیرے لیے خوشی کے دروازے کھل رہے ہیں، تو نے اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بسر کی، آج کے بعد تیرے لیے ہمیشہ کی آسودگی ہے۔ جب یہ پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، آسمان کا فرشتہ پوچھتا ہے من ھذا، یہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں ابن فلان۔ وہ اپنے رجسٹر کو دیکھتا ہے، اس میں اس کا نام نیک اور اچھے انسانوں میں لکھا ہے، فوراً دروازہ کھولتا ہے، کہتا ہے اہلاً و سہلاً، تمہیں خوش آمدید ہے۔ اور آسمان کے عزت والے فرشتے جو سب سے زیادہ اللہ کے نظر میں مقرب ہیں، وہ اس کو پروٹوکول، اس کی روح کو دے کے دوسرے آسمان تک، دوسرے سے تیسرے، پانچویں، ساتویں آسمان تک جب اللہ کی بارگاہ میں اس کی روح کو پیش کیا جاتا ہے، اللہ اسی وقت کہتے ہیں اکتبوا کتاب عبدی فی علیین،
میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام میں لکھ دو، اس کی روح کو وہاں پہنچاؤ، لیکن اس سے پہلے میرا ایک قانون ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، میں نے اسی مٹی سے انسان کو پیدا کیا، اس مٹی میں داخل کروں گا اور اس سے پھر اٹھاؤں گا، اور اللہ وہ پہلا امتحان جو انسان کا قبر کے اندر ہونا ہے، اس کا امتحان ہوگا، اور اس میں جب لوگ جنازہ پڑھ کے، تھوڑے ہیں یا زیادہ، اس کا جنازہ پڑھ کے جب قبر میں داخل کرتے ہیں، قبر کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، اس وقت اللہ ہر انسان کو وہ برا ہے یا اچھا جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سناتا ہے کہ جن کے لیے تو سب کچھ کرتا رہا، سب تجھے چھوڑ کے چلے گئے، اب تیرا اور میرا تعلق ہے، تو مجھے بتا، میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں رزق دیا، میری زمین پہ رہے، میرا دیا ہوا کھاتے رہے، میری کہاں تک فرما برداری کی، آج تو بتا۔ جب تجھے دنیا میں بھیجا تھا اس وقت تجھ سے ایک اقرار کیا تھا، الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ تو اس وقت تم نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی رب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آج پھر پوچھوں گا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو اسی وقت جب قبر میں جاتے ہیں تو اللہ کے فرشتے فیجلسان، اسے دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر ہے، ایک کا نام نکیر ہے، دونوں اسے اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی تم سے کچھ سوال کرنا ہے۔ اور یہ شخص جس نے اپنی زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی، یہ فوراً کہے گا مجھ سے سوال مت کرو، میری عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے۔ ایک مومن کے لیے وہ کیفیت یہ ہوگی کہ اسے ایسے احساس ہوگا جیسے عصر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، وہ کہے گا میں کوئی سوال کا جواب نہیں دوں گا، میں پہلے نماز پڑھوں گا۔ تو فرشتے کہیں گے بھائی تو کسی اور دنیا میں پہنچ گیا، اب عمل کی زندگی ختم ہو گئی، اپنے ماحول کا جائزہ لے۔ جب وہ دیکھے گا اسے احساس ہوگا کہ میں تو کسی اور دنیا میں ہیں، کہے گا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ فوراً کہے گا جس نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کی، اس کے منہ سے فوراً نکلے گا، چاہے وہ ان پڑھ کسی دور دراز جنگل یا گاؤں کے رہنے والا ہے، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ آج ہم نبی کی محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن نبی کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ مشقت اور شاق گزرتا ہے۔ صرف وہی جواب دے سکے گا جس نے اپنا ماٹو اپنی زندگی کا یہ بنایا کہ میں رسول اللہ کے طریقے کو اپنانا ہے۔ وہ کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں ایک بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے ہمارے اس خطے میں کہ نبی کریم قبر میں آئیں گے، واللہ باللہ ثم تاللہ، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں یہ بہتان اور جھوٹ ہے، نبی کریم قبر میں نہیں آئیں گے۔ لفظ یہ ہے من ھذا الرجل الذی بعثت فیہم، اس شخصیت کے معاملے میں تمہارا کیا خیال ہے جسے اللہ نے تمہارے اندر مبعوث فرمایا تھا، جسے تمہارا رسول بنایا تھا، اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہوگا من دینک، تیرا دین کیا ہے؟ جو تو اس دین پہ چلا ہوگا، جس نے تو من وعن اس پہ عمل کیا ہوگا۔ دین کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب ہے، کسی مولوی پیر امام کا نام دین نہیں ہے۔ دین اسلام رسول اللہ نے دو چیزوں کو کہا ہے، کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، لوگوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ جو شخص اس پہ چلا ہوگا وہ فوراً جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو اسی وقت فرشتہ کہے گا صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے ایک اعلان آئے گا فافرشوہ من الجنہ وملبسوہ من الجنہ، اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو، اس کی قبر کو بہت تا حد نظر وسیع کر دو۔ یہاں پہ بعض لوگ جن کی عقل میں فطور ہے، جنہیں اللہ کی قدرت کا احساس نہیں، وہ کہتے ہیں لو جی دوسرے مردے تو باہر گر جائیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کے لیے حکم کرنا ہے، کائنات کی کوئی چیز اس کے سامنے دم نہیں مار سکتی، جو اللہ چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، یہ اچھے انسان کی
معاملہ ہوگا۔ یہ سارے معاملات ہونے کے بعد اس کی قبر میں ایک انتہائی خوبصورت نوجوان داخل ہوگا۔ وہ آتے ہی اسے مبارک دے گا، وہ کہے گا مبارک ہو بھائی جو اللہ نے تجھے انعامات سے نوازا۔ وہ کہے گا اے خوبصورت انسان تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں، اللہ نے مجھے جسم عطا کیا۔ یہ میری اپنی باتیں نہیں ہیں، میں کچھ جذبات میں باتیں نہیں عرض کر رہا، میں اس بات کو ذہن میں رکھ کے نبی کریم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے میری ذات پہ جھوٹ باندھا وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں اس میں ایک لفظ بھی میرا نہیں ہے، یہ وہ خطبہ ہے جو بقیع الغرقد کے اندر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے اپنے صحابہ کے سامنے دیا تھا۔ میں تو آپ کا ایک ادنا سا خادم آپ کے سامنے آپ کی باتوں کو دہرا رہا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پھر وہ شخص جب یہ سارے معاملات اسے اتنی نعمتیں مل جائیں گی، وہ اللہ سے التجا کرنی شروع کر دے گا، یا ربی اقم الساعہ، اے اللہ قیامت کو فوراً قائم کر دے تاکہ میں اپنے مقام تک پہنچ جاؤں۔ جب کوئی نیک انسان فوت ہوتا ہے جنت میں جو اس کا مقام ہے وہ دکھایا جاتا ہے۔ آپ سورۃ یاسین پڑھتے ہیں، وہ شخص وہ حبیب نجار جو نبیوں کی مدد کے لیے آیا، جب لوگوں نے اسے مار مار کے شہید کر دیا اللہ نے اسے جنت میں داخل کیا۔ سورۃ یاسین میں آتا ہے قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ جب اللہ نے اس کا مقام اسے دکھایا وہ کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے میری عزت کر کے مجھے معاف کر کے مجھے کتنا شرف عطا فرمایا۔ تو میرے بھائیو یہ تو اچھی موت ہے، اچھی موت والے کا انجام ہے۔ اس کے برعکس دوسرے انسان کا انجام اتنا ہی خوفناک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں کافر کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات یاد رکھیں، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کچھ برے ہیں کچھ اچھے ہیں، یہ برے کی بات ہے۔ کافر کے متعلق تو اللہ کا قانون اور اصول یہ ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو کفر کی حالت میں زندہ رہا، کفر کی حالت میں مرا، اس پہ اللہ اور اس کے فرشتوں اور ساری مخلوق کی لعنت ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ تیسرا پارہ آخری آیتوں میں فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ جو شخص کو کفر کی حالت میں مرا اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی لے آئے یہ بھی کم ہے، اس کا دگنا کر دے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہے اللہ مجھے چھوڑ دے، اللہ نہیں چھوڑیں گے اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ میرے بھائیو جو فاسق ہے، گناہ کرنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کی اطاعت کرنے کے بجائے خلاف کھڑے ہونے والا ہے، اس کی بات ہے۔ نبی کریم نے فرمایا ایک برے انسان کی جب موت کا وقت آتا ہے اس کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں اور وہ بھی آ کے اسی طرح بات کرتے ہیں، جو کچھ کھانا تھا کھا چکا، جو کچھ پینا تھا پی چکا، جو کچھ پہننا تھا پہن چکا، اب اس کے مقدر میں کچھ بھی باقی نہیں۔ تو یہ اس کی روح جو ہے کبھی قدموں کی طرف کبھی سر کی طرف یہ فرار ہونے کی کوشش کرے گی لیکن فرار نہیں ہو سکے گی۔ اللہ رب العزت نے اس کے حکم کی پابند ہے، اس وقت تک یہ وہاں سے نہیں نکلے گی جب تک اللہ اپنے فرشتوں کو حکم نہیں دے گے۔ تو جس طرح ایک چور، ایک کرمنل، ایک ڈکیت اس کے گھر کے باہر پولیس آ جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، بالکل یہی کیفیت ایک برے انسان کی موت کے وقت اس کی ہوتی ہے۔ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے فرشتہ آتا ہے اس کے پاس، وہ کسی مملکت کا سربراہ ہے، وہ کسی بہت بڑے منصب پہ فائز ہے، اس کی ہزاروں ایکڑ زمین ہے، بہت سے اس کے ملازم کام کرتے ہیں، اس کی فیکٹریوں کی قطاریں ہیں، اس کے پاس بہت سی ٹریڈنگ ہے، یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود لوگ آگے پیچھے اسے سلامیں کرتے ہیں، لیکن جب ایک برے انسان کی موت کا وقت آتا ہے وہ ملک الموت آتا ہے، آتے ہی سے مخاطب ہوتا ہے ایھا الروح الخبیث كنت في جسد خبيث اخرجي الى ربك ان ربك عليك غضبان۔
اے خبیث روح، جس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا خبیث تھا، اب نکل تیرے رب نے تجھے بلایا۔ یہی جسم زنا کرتا رہا، یہی جسم شرابیں پیتا رہا، یہی جسم نماز کے وقت بے نمازی رہا، یہی جسم روزے کی حالت میں بے روز بنا رہا، یہی جسم جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بجائے لوگوں سے ٹھگی فراڈ کرتا رہا، لوگوں سے بددیانتی اور خیانت کرتا رہا۔ یہ وہ جسم خبیث ہے، اس کے اندر روح بھی خبیث ہے۔ ایھا الروح الخبیث کنت فی جسد خبیث اخرجی الی ربک ان ربک علیک غضبان۔ اے خبیث روح، جس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا خبیث تھا، اب نکل تیرے رب نے تجھے بلایا ہے اور تیرا رب تجھ پہ بڑا ناراض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی روح کے نکلنے کی کیفیت یہ ہوگی کہ جس طرح ایک ململ کا باریک کپڑا ایک کانٹے دار جھاڑی پہ ڈال دیا جائے، پھر اسے ایک کونے سے پکڑ کے زور سے کھینچا جائے تو جس طرح وہ تار تار ہو جاتا ہے، اس طرح اس کی روح کو کھینچا جاتا ہے، اسے تار تار کیا جاتا ہے، اسے تڑپا تڑپا کے مارا جاتا ہے۔ یہ یا تو اچانک مر جاتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان کی موت کے وقت کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے اچانک 70,000 تلواریں اس پہ برسا دی جائیں، تو اس طرح اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ معاملہ تو ہمارے ساتھ پیش آنا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، فرشتہ کس نام سے ہمیں پکارے گا؟ اگر تو خدا نخواستہ یہ ہوا تو ہم جیسا بدقسمت کوئی نہیں ہوگا۔ ہم نے اپنی اولاد کے لیے خربوں کی جائیدادیں چھوڑ دی، ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ ہم نے اپنی اولادوں، اپنے خاندان کے لیے میلوں لمبی کاشتکاریاں چھوڑ دی، ہمیں یہاں وہ چیزیں نہیں بچا سکیں گی۔ ہم کتنے بڑے منصب پہ فائز رہے لیکن جھوٹ اور بکواس میں ساری زندگی بسر کی تو ہمیں یہ چیزیں نہیں بچا سکیں گی۔ اس وقت یہی ہوگا ایھا الروح الخبیث کنت فی جسد خبیث اخرجی الی ربک ان ربک علیک غضبان۔ اے خبیث روح، جس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا خبیث تھا، اب نکل تیرے رب نے تجھے بلایا ہے اور تیرا رب تجھ پہ ناراض ہے۔ اس کی روح کو نکال کے پاس جہنم کے فرشتے جو بدبودار اور گندا ٹاٹ والا لباس لے کے کھڑے ہوں گے، وہ اسے پکڑا دیا جائے گا، وہ اس کی روح کو لے کے آسمان کی طرف چڑھیں گے۔ جب آسمان کے دروازے پہ پہنچیں گے، رستے میں فرشتے ان سے پوچھیں گے من ھذا الخبیث۔ یہ نہیں کہا جائے گا یہ کس ملک کا سربراہ تھا، یہ نہیں کہا جائے گا یہ کتنا بڑا خاندان کا بڑا سربراہ تھا، کہا من ھذا الخبیث، یہ کون خبیث ہے؟ کہا فلان ابن فلان، یہ فلاں بیٹا فلان کا ہے۔ وہ کہے گا بہت دکھ ہے اس پہ، افسوس ہے اس نے اپنی ساری زندگی برباد کی۔ جب آسمان کے دروازے پہ لے جایا جائے گا، آسمان کا فرشتہ پہنچے گا من ھذا، یہ کون ہے؟ بتایا جائے گا فلان ابن فلان، تو وہ آگے سے جواب دے گا رجسٹر کو دیکھ کے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ اللہ کا حکم ہے اس کے لیے آسمان کے دروازوں کو نہیں کھولا جائے گا اور اسے جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا جب تک ایک شرط پوری نہ کرے۔ وہ شرط کیا ہے؟ حتى يلج الجمل في سم الخياط، سوئی کے نکے کے اندر سے اونٹ کو گزارے پھر اس کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھولا جائے گا۔ فراڈ کرتے ہیں ہمارے ساتھ مولوی کہ آپ ہمیں پیسے دو، ہم اس کے لیے 2.5 پارے پڑیں گے، اس کی روح آسمان تک پہنچے گی، روح اس کی آسمان کو کراس کرے گی جس نے اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری میں بسر کی ہوگی۔ وگرنہ مولوی کے پڑے ہوئے پارے، مولوی کا کھایا ہوا مال کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اسی وقت اللہ کا حکم ہوگا اکتبو کتابہ فی سجین۔ سجن کہتے ہیں قید خانے کو، سجین کہتے ہیں قید خانے کے اندر قید خانہ۔ جو لوگ جیلوں کے حالات سے واقف ہیں انہیں علم ہے، ایک قیدی ہوتے ہیں بیرکوں میں، ایک ہوتے ہیں چکی بند۔ جو چکی بند ہیں وہ قید کے اندر قید ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اذیت اور کرب کے اندر ہوتے ہیں۔ اللہ کہے گا اکتبو کتابہ فی سجین، اسے قید کے اندر جو قید خانہ ہے اس میں ڈال دو۔ پھر کہا جائے گا میں اپنے قانون کے مطابق فیعاد فیہ الروح، اس کی روح کو لٹایا جائے گا۔ قبر کے اندر اسے بھی فرشتے اٹھا کے بٹھائیں گے اور اس سے پوچھیں گے من ربک،
جب ساری زندگی اذانیں سن کے اللہ کی بات کو دھتکارا ہوگا، جب ساری زندگی روزے آئے اور اس نے بے روزے اور روزے نہ رکھ کے اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا ہوگا، اپنے مال کو سنبھال کے رکھا لیکن اللہ کے رستے میں غریبوں کا حق نہیں ادا کیا ہوگا، اللہ نے مال اور استطاعت دی، حج اور عمرہ نہیں کیا ہوگا، تو پھر اللہ رب العزت اس وقت اس کا نام یہی رکھیں گے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو اس وقت کہا جائے گا اکتبوا کتابہ فی السجین، جب اس سے پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب اس نے رب کی بات ہی کبھی نہیں مانی تو ایک دم بدک جائے گا، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے۔ پھر پوچھا جائے گا من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تو نبی کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن جو بے شرمی ہم کرتے ہیں اور کل جو دنیا نے دیکھا، کس منہ سے کہیں گے کہ نبی محمد؟ کہا تیرا نبی کون ہے؟ پھر بدک جائے گا، ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا نبی کون ہے۔ پھر پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے؟ پھر بدکے گا، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا میرا دین کیا ہے۔ فرشتہ نفرت سے کہے گا کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، دنیا میں تو مذاق اڑاتا تھا، دنیا میں تو مناظرے کرتا تھا، دنیا میں تو ساری باتیں اس کے متعلق کرتا تھا، اب کہتا ہے مجھے پتہ نہیں، کذبتا، جھوٹ بولتا ہے۔ اسی وقت اللہ کا حکم آئے گا فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَمَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو، اسے آگ کا لباس پہنا دو، اس کی قبر میں جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دو، یہ ان تکلیفوں میں مبتلا ہوگا۔ تو اللہ اس کی، نبی کریم نے ایسے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، فرمایا اللہ اس کی قبر کو حکم دیں گے اس کے تنگ ہو جا، آپ نے فرمایا وہ قبر شکنجے کی طرح اس پہ کس جائے گی اور اس کی پسلیاں ٹوٹ کے ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی، یہ ان اذیتوں میں مبتلا ہوگا۔ تو اس کی قبر کے اندر ایک بدترین، ایک خبیث قسم کی روح، ایک خبیث قسم کی شکل والا انسان داخل ہوگا، آتے ہی اسے طنز کرے گا، بھائی مبارک ہو جو کچھ تمہیں ملا ہے۔ وہ کہے گا اے خبیث انسان تو کون ہے؟ تو مجھے ایک تو تکلیفوں پہ تکلیفیں آ رہی ہیں، تو مجھے طنز کر رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں انسان کو اگر کوئی تکلیف پہنچے تو تکلیف کی جو ہے اذیت وہ تو ہوتی ہے، لیکن تکلیف کے اندر اگر کوئی طنز کرے تو تکلیف بھول جاتی ہے، طنز زیادہ برا لگتا ہے۔ اسے طنز کرے گا، بھائی مبارک ہو تمہیں جو کچھ ملا ہے۔ وہ کہے گا کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا عمل ہوں، جو تو نے کیا اب اس کو شکل اللہ نے دی، قیامت تک تیرے ساتھ اسی طرح کرتا رہوں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اس لیے ہمیں یہ دعا بے وقوفی کی دعا ہے کہ اللہ چلتا پھرتا لے جائے، اللہ اسی طرح ہمیں لے جائے۔ اللہ سے دعا مانگو اللہ ایمان کی حالت میں لے جائے، اگر ایمان کی حالت میں موت آئی تو ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العزت آغاز پہ آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو اللہ سے ڈرو، جس طرح ڈرنے کا حق ہے، تمہاری موت نہیں آنی چاہیے مگر جس حالت میں تم مرو تو اس وقت تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبیوں نے، سیدنا یعقوب علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، انہیں اللہ نے 12 بیٹے عطا کیے، تو اللہ نے پہلے پارے میں کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق۔ جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو بٹھا لیا۔ ہمیں جب پتہ چلے نا کہ ہماری موت کا وقت آیا تو ہم بچوں کو بٹھا کے کہتے ہیں فلاں دکان تیری ہوگی، فلاں مکان تیرا ہوگا، فلاں معاملہ اس طرح کرنا، فلاں اس طرح کرنا۔ کبھی یہ بھی وصیت کی ہے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب موت کا وقت آیا یعقوب علیہ السلام کی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی، اپنے بیٹوں سے کہنے لگے ما تعبدون من بعدی،
میرے بیٹوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق، اے بابا آپ فکر نہ کرنا، آپ کے بعد عبادت اسی الہ کی ہوگی جس الہ کی عبادت ابراہیم اور اسحاق ہمارے بابا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اچھی موت کہ موت کے وقت بھی اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو یہ نہیں بھولے کہ ان کا انجام اچھا ہو جائے، انہیں وہ رستہ بتا دیا جائے جس کے ان کے موت کے معاملے آسان ہو جائیں۔ تو آج کی مجلس میں دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ بری موت کیوں آتی ہے، کیسے آتی ہے، اور اگر بری موت تب آتی ہے جس طرح فرعون کے متعلق آتا ہے کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین۔ اے میرے پاک پیغمبر، انہیں فرعون اور آل فرعون کی مثال دیجئے، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ان سے پہلے جتنے لوگوں کو بری موت سے مارا ان کی مثال دیجئے۔ کذبوا بآیات ربہم، اللہ کا حکم آتا انکار کر دیتے، جھٹلا دیتے۔ فأہلکناہم بذنوبہم، ان کی ہلاکت کا سبب ان کے گناہ تھے۔ فأہلکناہم بذنوبہم، جب ان گناہ بڑھ جاتے ہیں، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، میں نے سارے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا کیونکہ وہ سب ظالم ہو گئے تھے۔ آج ہم بھی اپنا جائزہ لیں، اپنی ذات کا، اپنے کردار کا، اپنے معاملات کا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری موت اچھی ہو تو ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا، ہمیں اللہ کی عبادت کی طرف آنا ہوگا، ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی، ہمیں حلال کو اپنانا ہوگا، حرام سے اجتناب کرنا ہوگا، ظلم سے باز رہنا ہوگا، حق کا ساتھ دینا ہوگا، برائی کا ساتھ نہیں دینا۔ میرے بھائیو، ہماری بری موت کا سبب ایک یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص متکبر ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اور کہا سب سے بڑا تکبر یہ ہے، ہاں ایک حدیث میں فرمایا جس کے دل میں رائی کے برابر، دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، اور سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ انسان کے سامنے سچ اور حق بات پیش کی جائے، وہ اپنی سیاسی وابستگی، اپنی مذہبی وابستگی کو مد نظر رکھتے ہوئے غلط بات کا ساتھ دیتا ہے، حق بات کو دھتکار دیتا ہے، اس سے بڑا متکبر انسان کوئی نہیں ہے۔ آج ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہماری سوچ یہ نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، ہماری سوچ یہ ہے کہ ہمارا مولوی کیا کہتا ہے، ہمارے پیر صاحب کا آرڈر کیا ہے، ہمارا فرقہ ہمیں کیا کہتا ہے۔ واللہ باللہ سمت اللہ، حق کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی یہ ہے۔ اسی طرح ہماری سیاسی وابستگیاں ہیں، یہ سیاست میرے بھائیو یہ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو کافر تک بنا دیا، ایک دوسرے پہ بہتان ترازیاں لگائی۔ ہمیں کبھی شرم نہیں آئی اس بات کی کہ صرف سیاسی مخاصمت کی بنیاد پہ بہت بڑے بڑے الزام در دیے ایک دوسرے کے اوپر۔ تو میرے بھائیو، ایک بری موت کا سبب یہ بھی ہے کہ انسان حق بات کو ٹھکرا دے صرف اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے، اور یاد رکھیں اچھی موت اللہ رب العزت اسے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں، سورۃ ابراہیم ہے، آیت نمبر 27 ہے، اللہ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ ثابت رکھتا ہے اس قول کو، یعنی لا الہ الا اللہ کے کلمے کو، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، جو دنیا میں اس پہ چلتا ہے دنیا اور آخرت میں اللہ اسے ثابت قدم رکھتا ہے، لیکن جو شخص چلنا نہیں چاہتا، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، جو ظالم ہے، جو غلط کار ہے، اللہ اسے گمراہی کے رستے پہ ڈال دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ اللہ سے کچھ دعائیں مانگتے، انشاءاللہ وہ بتدریج عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم اللہ سے اپنی دعاؤں میں یہ دعا ضرور مانگتے ہیں، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ میرے انجام کو بہت اچھا کر دینا،
اللہم احسن عاقبتنا، اے اللہ میرے انجام کو بہت اچھا کر دینا، فی الامور کلہا، سارے معاملات میں، واجرنا من خزی الدنیا، مجھے دنیا کی ذلت سے بچانا، وعذاب الآخرہ، اور آخرت کے عذابوں سے اللہ محفوظ رکھنا۔ تو میرے بھائیو یہ یاد رکھیں، اچھی موت کس کی ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتم، لوگوں جس کے اعمال کا انجام اچھا ہوا اس کی موت اچھی آئے گی، اور اچھے اعمال کا انجام کس کا اچھا ہوتا ہے؟ جو اپنی زندگی میں اچھے اعمال کرتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص برے عمل کرتا رہتا ہے لیکن اس کے دل میں چاہت ضرور ہے کہ اللہ میرے انجام کو اچھا کر دے، پھر زندگی کے موڑ پہ آخر پہ آ کے جب جہنم کے اور اس کے درمیان ایک بالشت فاصلہ رہ جاتا ہے، اسے نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اپنی زندگی کو پلٹ لیتا ہے، ہر خطا کو چھوڑ دیتا ہے، ایک نئے رستے کو اپنا لیتا ہے۔ جس طرح کے گزشتہ جمعے توبہ کے متعلق گزارشات کی تھی، وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، یو ٹرن لے لیتا ہے، واپس پلٹ آتا ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے انجام کو اچھا کر دیتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا من آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے آخر میں لا الہ الا اللہ جس کے مطابق زندگی گزاری اور آخر میں یہ کلمہ بھی کہا، اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، دھوکے سے کلمہ بھی کام نہیں آئے گا۔ جس طرح کہ فرعون جب دریا میں ڈوبنے لگا اس نے بھی کلمہ پڑھا تھا، کہنے لگا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں۔ پہلے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں ہی سب سے اچھا ہوں، مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ سب باطل ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب آخر پہ اس نے کلمہ پڑھا تھا، اللہ نے کہا اب کلمے کا وقت ختم ہو گیا، اب نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر کلمے پہ زندگی گزری ہوگی تو اسی طرح میرے بھائیوں اچھے انجام کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے بچا کے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا من مات لا تشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شخص اس حالت میں مرا اس نے زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، نبی کریم نے فرمایا میں وعدہ دیتا ہوں اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ اور اس کے برعکس اللہ اکبر، جو شخص ماتا اس حالت میں مرا یشرک باللہ شیئا، اس نے اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک کیا، کسی قبر کے سامنے سجدہ کیا، کسی بابے تابے سے مانگا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو ملایا، یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل النار، وہ ضرور جہنم میں جائے گا اگر اس نے توبہ نہ کی۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی خیر کا ارادہ کرتا ہے، استعملہ، وہ اسے استعمال کرتا ہے۔ فقیلا، لوگوں نے عرض کیا کیف یستعملہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس طرح استعمال کرتا ہے؟ نبی مکرم نے فرمایا یوفقہ لعمل الصالح قبل الموت، اللہ مرنے سے پہلے اسے اچھے کاموں کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج جمعۃ الوداع کا دن ہے اور ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اس عزم کے ساتھ اٹھے کہ ہم نے اچھی موت کے لیے آج سے عمل شروع کر دینا ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی شخص دنیا میں ہمیشہ نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم کو کہا ما کان لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون، اے میرے پاک پیغمبر، آپ سے پہلے میں نے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، اگر آپ نے فوت ہونا ہے تو یاد رکھیں میں دنیا میں کسی اور انسان کو ہمیشگی نہیں دے سکتا۔ تو میرے بھائیوں، کچھ اچھے انسانوں کی موت کے متعلق میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے دل میں شوق پیدا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی میں بڑی سختیاں جھیلی۔ مدینہ منورہ کے کچھ سردار آئے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور آپ کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس مدینہ منورہ آ جائیں۔ ان میں ایک تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔
یہ مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، یہ جنگ احزاب کے موقع پر شہید ہوئے۔ تو جب یہ فوت ہوئے تو اس وقت ان کی والدہ زور زور سے رونے لگی، کیونکہ انہیں تیر لگا اور کئی دن تک مسجد نبوی کے اندر یہ زخمی حالت میں رہے۔ نبی کریم ان کی خود تیمارداری فرماتے رہے۔ میرے بھائیو غور کریں ذرا، اچھے انسان کے لیے اللہ کتنی قدردانی کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں انصار کہا جاتا ہے، رسول اللہ کے مددگار، دین کے مددگار، اور مددگاروں کے یہ سردار تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بالآخر زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کی ماں چلانے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو آپ فوراً گئے، کہا الا یرقع دمعکی، اے بہن تیرے آنسو کیوں نہیں تھمتے، ویذهب حزنکی، تیرا غم کیوں نہیں دور ہوتا، فإن ابنکی اول من ضحک اللہ لہ، تیرا بیٹا وہ ہے جس کی قربانی کو دیکھ کے رب پہلی دفعہ ہنس پڑا تھا۔ اور پھر فرمایا وَاحْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ، اللہ کا عرش اس کی موت کے وقت جھوم اٹھا تھا۔ یہ وہ نیک اور صالح لوگ ہیں۔ اور جب ان کی فوتگی کی خبر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی جنگ میں ایک صحابی رسول حنظلہ غسیل الملائکہ، اس کے متعلق فرمایا تھا کہ حنظلہ کو فرشتوں نے غسل کیا۔ جب حضرت سعد بن عبادہ کی موت کی خبر سنی تو نبی کریم اپنے صحابہ کو زور سے کہنے لگے، میرے صحابہ میرے ساتھ بھاگو، ہم سے پہلے کہیں فرشتے حضرت سعد کو غسل نہ دینا شروع کر دیں۔ کہتے ہیں ہمارے تسمے ٹوٹ گئے، نبی کریم بھاگے کہ ہم جا کے پہلے حضرت سعد بن معاذ کو غسل دیں۔ حضرت سعد بن معاذ کو غسل دیا، نبی مکرم نے اپنا کرتا مبارک اتار کے بطور کفن انہیں دیا، اور جب ان کی میت کو اٹھایا گیا تو لوگ کہنے لگے کہ سعد کا تو وزن ہی کوئی نہیں، ایسے ہے جیسے خالی چارپائی اٹھائی ہوئی ہے۔ تو نبی کریم کو پتہ چلا، کہا لوگوں آسمان سے اللہ نے 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہے کہ میرے بندوں کے ساتھ جا کے سعد بن معاذ کا جنازہ پڑھو اور اس کی میت کو تم اٹھا لو۔ لوگوں یہ بھی انسان تھے، ان کی بھی زندگیاں تھیں، انہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دی۔ اللہ رب العزت نے انہیں کیا شرف اور عزت عطا فرمائی۔ اور اسی طرح نبی کریم کے چچا زاد بھائی حضرت عباس کے بیٹے مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ طائف میں فوت ہوئے۔ جن لوگوں نے طائف دیکھا، یہ بڑی خوبصورت بستی ہے، طائف کے بالکل وسط میں ایک بڑی خوبصورت بہت بڑی مسجد ہے جس کا نام مسجد عبداللہ بن عباس ہے۔ میں ایک مرتبہ وہاں گیا تو ابھی 11 بجے کا وقت تھا، 12:30 یا 32 پہ ظہر کی نماز ہونی تھی۔ شاید آپ اتنے لوگ جمعۃ الوداع میں نہیں ہیں جتنے لوگ 11 بجے ظہر کی نماز کے لیے وہاں جمع تھے۔ یہ رسول اللہ کی دعا کا اثر تھا۔ طائف کے لوگوں نے آپ سے اچھا نہیں کیا، آپ نے دعا کی اللہم اہدی۔ آسمانوں سے پہاڑوں کا فرشتہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے حکم کیجئے ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان بستی کو ملیا میٹ کر دوں، ایک بندہ بھی زندہ نہ چھوڑوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج یہ نہیں تو ان کی اولادیں نیک ہو جائیں گی۔ آج طائف کے لوگ بڑے نفیس اور بڑے پکے نمازی، سیدنا عبداللہ بن عباس کی مسجد نماز سے گھنٹوں پہلے بھر جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ عبداللہ بن عباس، یہ طائف کے اندر ان کی زندگی کے آخری دن گزرے۔ ایک دن آخر جو ہر انسان پہ آنا ہے ان پہ بھی آیا۔ سیدنا جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے جب حضرت عبداللہ بن عباس کی موت کا پتہ چلا، میں فوراً بھاگا، میں طائف جا کے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کروں۔ جب میں وہاں پہنچا، ہم نے جنازہ پڑھا، جب قبر میں دفن کیا، ایک آواز گونجتی ہے،
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا، راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب پہ راضی ہے، تیرا رب تجھ پہ راضی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، آج کے بعد جنت تیری ہے۔ کہتے ہم ایک دم حیران ہوئے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم نے چاروں طرف دیکھا، ہمیں کوئی ایسا انسان نظر نہ آیا جس نے یہ کلمات کہے ہو۔ یہ ندا کس نے کہی؟ فرشتوں نے کہی، جنوں نے کہی، کس نے کہی؟ بہرحال اللہ نے لوگوں کو سنا دیا۔ جس نے اپنی زندگی قرآن کے لیے بسر کی، جس نے محمد الرسول اللہ کی اطاعت میں بسر کی، جو اللہ کی فرما برداری میں جیا، آج اس کے لیے آسمانوں سے فرشتے آ کے اعلان کر رہے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو میرے بھائیو، اس لیے ہمیں سچوں کا، سچائی کا ساتھ دینا چاہیے۔ سچا کون ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ سچائی کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے۔ میرے سے بات غلط ہو سکتی ہے، میری زبان لغزش کھا سکتی ہے، میری زبان سے صحیح بات نہیں نکل سکتی، ممکن ہے بے شمار غلطیاں مجھ سے ہو جائیں، لیکن ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کوئی نہیں ہے، اس کائنات میں محمد الرسول اللہ سے سچا کوئی نہیں۔ ان سچوں کی بات مان لے۔ وقال اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اس دن سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ ملے گا۔ کیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے ایسی جنتیں دی جائیں گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہے، اللہ ان پہ راضی ہوگا، وہ اللہ پہ راضی ہوں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو اللہ رب العزت انہیں عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، کتنے خوبصورت لوگ ہیں وہ۔ ایک شخص تھے عبداللہ اس کا نام تھا، مکے کے امیر ترین لوگوں میں ایک تھے۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ جو ایک دن لباس پہن لیتے پھر دوبارہ نہیں پہنتے، جو ایک دن جوتا پہنتے دوبارہ نہیں، اتنی نفیس زندگی گزار رہے تھے۔ اور کہتے ہیں جب یہ اپنے گھر سے اپنا لباس تبدیل کر کے نکلتے تو اس وقت مکے کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے دیکھتی آج عبداللہ کون سا لباس پہن کے نکلا ہے۔ اللہ کی شان، دل کے اندر ایمان کی شمع روشن ہو گئی، مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے، ان کے دل میں بھی آیا میں چھوڑوں یہ ساری کفر کی زندگی، میں بھی مدینہ چلتا ہوں۔ انہوں نے گھر سے کچھ سامان لیا، اپنی اونٹ پہ لادا اور چل پڑے۔ ان کے چچا جو ان کے کفیل تھے، ان کے والد فوت ہو چکے تھے، وہ بھاگتے ہوئے کہنے لگے عبداللہ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے مدینہ جا رہا ہوں چچا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ مال تمہیں واپس کرنا پڑے گا۔ کہا چچا اگر مال واپس کر دوں تو جانے دو گے؟ کہا ہاں چلے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اونٹ اور سارا سامان واپس دے دیا۔ جب جانے لگے تو چچا نے کہا یہ جو لباس پہنا ہوا ہے یہ بھی ہمارا ہے، اسے بھی اتارو۔ لباس اتار کے ننگا کر دیا۔ ماں دیکھ رہی تھی سارا۔ مائیں ہوتی ہیں چاہے کچھ بھی ہو۔ اسے ترس آیا، اس نے ایک پھٹا ہوا کمبل اسے پھاڑ کے 2 ٹکڑے کر کے ایسے پھینک دیا۔ ایک اپنے تہمت کے طور پہ نیچے باندھ لیا اور ایک کندھوں پہ رکھ دیا۔ چل پڑے ننگے پاؤں، 4 سے 96 کلومیٹر کا سفر، جس میں تقریباً 80 کلومیٹر جو ہے وہ نکیلے پتھر ہیں اور رستے کا علم نہیں، ساتھ کوئی گائیڈ نہیں۔ کس طرح یہ شخصیت ٹھوکریں کھاتے، بھوک پیاس کاٹتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے ہوں گے۔ جب یہ مدینے کے قریب پہنچے، عرشوں پہ بیٹھا ہوا رب یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے وحی کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میرا ایک بندہ مدینہ منورہ میں ابھی کچھ دیر بعد داخل ہوگا، اے میرے پاک پیغمبر اپنے ساتھیوں کو لے کے اس کے استقبال کے لیے جاؤ۔ وہ کسی مملکت کا سربراہ اس وقت نہیں تھا، اس کے ساتھ کوئی سیاسی یا مذہبی پارٹی نہیں تھی، اکیلا تھا۔ ماں نے چچا نے چھوڑ دیا، سب کچھ چھین لیا تھا، ننگے جسم پھٹے ہوئے کمبل کے ساتھ جسم ڈھانپ کے مدینے میں ایک شخص جو ہے مٹی میں اٹا ہوا داخل ہوتا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو نبی کریم نے دیکھا یہ تو عبداللات ہے، یہ وہ نوجوان جس کی زندگی قابل رشک تھی، جس نے بڑی ناز و نعم میں زندگی بسر کی، آج یہ اس حالت میں۔ اللہ اکبر۔ آپ اسے ساتھ لے کے چل پڑے اور چلتے چلتے کہا عبداللات، لات بت کا نام تھا، یہ لات کا بندہ، کہا آج کے بعد تم عبداللات نہیں عبداللہ ہو۔ ان کا نام ہی یہ پڑ گیا، عبداللہ ذو البجادین، دو کمبلیوں کو اوڑھنے والا۔ رستے میں نبی کریم نے فرمایا جو کچھ اللہ نے تجھے مکے میں دیا تھا میں وہ تو نہیں دے سکتا، لیکن تیرے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ مجھے بتاؤ میں اللہ سے تیرے لیے کیا دعا کروں، اللہ تمہیں وہ عطا کر دے، اور میں امید رکھتا ہوں میرا رب میری بات کو رد نہیں فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اسلام مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ کہا نہیں عبداللہ مجھے بتاؤ، میں اللہ سے تیرے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ جب کئی مرتبہ اصرار کیا تو جانتے ہو عبداللہ نے کیا مانگا تھا؟ مدینے میں حویلی مانگی تھی یا 2-3 باغ طلب کیے تھے؟ نہیں، کہا اے اللہ کے پیارے حبیب اسلام مل گیا، اگر آپ اللہ سے میرے لیے کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں دعا کرے، اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے۔ اللہ، یہ ہے بہترین موت جو مانگتے تھے مسلمان۔ وقت گزرتا گیا، جنگ تبوک کے لیے نبی کریم گئے، یہ عبداللہ ذو البجادین بھی ساتھ تھے۔ وہاں تبوک کے میدان میں انہیں پیٹ کی ایک بیماری لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے یہ فوت ہو گئے۔ جو شخص میدان جہاد کے لیے نکلے اور تبھی موت بھی فوت ہو جائے اللہ اسے شہادت کی موت دیتے ہیں۔ اب جب ان کی موت ہو گئی تو نبی کریم نے سب لوگوں میں اعلان کیا کہ آج اللہ کے ایک دوست کا جنازہ پڑھنا ہے۔ حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں نبی کریم نے جو دعا پڑھی وہاں، میں اس دن تمنا کی کاش آج یہ نہیں میں مرا ہوتا اور میری میت پہ آپ اللہ سے یہ کہیں۔ جہاں جنازے کی دوسری دعائیں مانگی، حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ دعا مانگتے جاتے میں یاد کرتا جاتا۔ آپ نے کیا مانگی؟ کہا اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحم کر دے۔ وعافیہ واعف عنہ، اے اللہ جس طرح تو نے عافیت دی ہے اس کو بھی عافیت دینا۔ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، اے اللہ اس کی عزت والی مہمانی کرنا۔ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، اے اللہ اسے ہم قبر میں داخل کر رہے ہیں اسے وسعت والے مدخل میں داخل کرنا۔ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ، اللہ ایک گھر چھوڑ کے آیا ہے دوسرے گھر میں جا رہا ہے، اے اللہ پہلے گھر سے بہتر گھر دینا۔ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ، اے اللہ ایک اہل کو چھوڑا ہے تیرے پاس آ رہا ہے اس سے بہتر اہل دینا۔ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِي، اے اللہ ایک بیوی چھوڑی ہے اس سے بہتر بیوی عطا کرنا۔ اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دینا۔ وَأَعِذْهُ مِن فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، اے اللہ اسے قبر کے فتنوں سے اور آگ کے عذاب سے محفوظ کرنا۔ یہ وہ اچھے انسان کے لیے کلمات تھے جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے کہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اگر میں اور آپ بھی اچھی موت کے متمنی ہیں تو اللہ کے حکموں کی تعمیل میں آ جائیں، اپنے فرقوں کو چھوڑ دیں۔ اپنے مولوی پیر اماموں کی عزت اپنی جگہ، لیکن ساری دنیا کے کائنات کے پیر امام مولوی مل جائیں رسول اللہ کی جوتی کے نیچے آنے والے کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔
ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں چلنا ہوگا۔ اگر اچھی موت کے طالب ہیں تو ہمیں فرائض کو ادا کرنا ہوگا۔ اگر ہم اچھی موت کے طالب ہیں تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہوگی اور استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، جو رب نے کہا وہی ہوگا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان پہ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں۔ ولا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان پہ کوئی خوف غم نہیں ہوگا۔ وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اللہ کہتے ہیں انہیں بشارت دے دو جنت کی جس کا وعدہ کیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اگر اللہ پہ ایمان لا کے اس پہ ڈٹ جاؤ گے، اللہ کہتا ہے دنیا اور آخرت میں تمہارا دوست بن جاؤں گا۔ اسی طرح اگر ہم اچھی موت کے طلبگار ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، ان بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، کسی پہ بہتان لگانا، جس کو اللہ نے حق نہیں دیا اس کو قتل کرنا، مسلمانوں کی عزت اور آبرو کے در پہ ہونا، اور بے شمار ان چیزوں سے اللہ نے منع کیا، ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا انا لا نضیع اجر من احسن عملا، جو اچھے عمل کرتا ہے اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، ان کے انجام کو اچھا کر دیتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں صدقۃ السر تطفئ غضب ربی، غضب الربی، جو شخص چھپ کے صدقہ کرتا ہے اللہ کا غضب اس پہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وصلۃ الرحم تزید فی العمر، جو شخص چاہتا ہے اس کی عمر بڑی ہو جائے، لمبی ہو جائے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح کر لے۔ تیسرا فرمایا وفعل المعروف، اللہ اکبر، نیک عمل انسان کو برے انجام سے بچاتا ہے۔ اس لیے آج کی مجلس میں اور آپ عہد کر کے اٹھیں، جس طرح آج اللہ کے گھر کو رونق بخشی ہے، ہمیشہ اللہ کے گھروں کو اسی طرح رونق بخشیں گے۔ جس طرح آج ہمارا رب ہم پہ فخر کر رہا ہوگا، اسی طرح ہم ہر نماز کے اندر اپنے رب کی خوشی کا انتظام کریں، ہمارا رب ہمیں خوش کر دے گا۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی اچھے، بہت اس زمانے کے سب سے بڑے محدث شیخ ناصر الدین البانی، ان سے ایک عورت نے سوال کیا، کہنے لگی یا شیخ، میری شادی سے پہلے میں اللہ کی بڑی اطاعت فرما برداری کرتی تھی، رات کو تہجد پڑھتی، نفل پڑھتی، روزے رکھتی، اور مجھے ان ساری چیزوں میں بڑا لطف آتا، لیکن جب سے میری شادی ہوئی ہے میری زندگی کا لطف ختم ہو گیا ہے۔ میں نماز پڑھتی ہوں اس کا مزہ نہیں آتا، میں روزہ رکھتی ہوں مجھے اس کا سکون نہیں ملتا، میں ذکر کرتی ہوں مجھے اس کے ثمرات نہیں ملتے۔ تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، میری بہن ہاں مجھے یہ بتاؤ، قرآن کی تلاوت، روزہ پابندی، فرما برداری متعلق پوچھ رہی ہو، مجھے یہ بتاؤ تم اپنے خامد کی اطاعت اور فرما برداری کہاں تک کرتی ہو؟ اس نے بڑے تعجب سے روٹ لہجے میں کہا، میں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی بات کر رہی ہو، تم خامد کو درمیان میں لے آئے ہو۔ تو امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا ولا تجد المرأة حلاوة الایمان، کوئی عورت اس وقت ایمان کی حلاوت، مٹھاس نہیں پا سکتی حتیٰ تؤدی حق زوجہا، جب تک وہ اپنے خامد کا صحیح حق نہیں ادا کرتی۔ آج بدتمیزی کرنا اسے آزادی فکر کا نام دیا گیا ہے۔ خامد خوف زدہ ہے کہ گھر جا کے میرے ساتھ سلوک کیا ہوگا، میرے ساتھ بدزبانی کیا ہوگی۔ تہجد گزار مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور نوافل پڑھنے والی، روزے رکھنے والی خامد کی فرما برداری میں صفر ہیں، بلکہ ان کی نافرمانی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں۔ ہمارا میڈیا ہمیں بتاتا ہی ہے۔ تو کہا بیٹی اگر تو چاہتی ہے کہ
کہ تجھے ایمان کی لذت ملے، نیک اعمال کا خوبصورتی ملے، اس کے ثمرات ملے، تو اپنے خامد کی فرما برداری کرو۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیو، مرد ہونے کی حیثیت سے اگر ہم ایمان کی لذت پانا چاہتے ہیں تو نماز پڑھیں تو خوشی سے، روزہ رکھیں تو خوشی سے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو خوشی سے، یہ سب کچھ ابتغاء وجہ اللہ، اللہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اللہ دنیا بھی زندگی بھی اچھی دے دے گا۔ کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو شخص نیک عمل کرنے والا ہے، وہ مرد ہے یا عورت، وہ اللہ نیک عمل کرے گا، اللہ اسے بہترین گزرانے زندگی دے گا، اور آخرت میں اللہ اسے جنت عطا کریں گے۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج کی اس مجلس کا سبق یہ ہے کہ ہم زندگی میں یہ دعائیں مانگتے ہیں، وہ دعائیں درست نہیں کہ اللہ ہمیں چلتے پھرتے لے جانا، اسی حالت میں اٹھا لینا، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، نہیں، ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے، اے اللہ موت دینا تو اسلام کی حالت میں دینا، اللہ موت دینا تو ایمان کی حالت میں دینا، اے اللہ ہمارے انجام کو بہت اچھا کر دینا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔